السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون؟ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر محترم، علماء اعظام، حفاظ کرام و قرۂ اعظام، اور رڑکی تیلی والا کے غیور مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، ہم اگر آپ گفتگو بند کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس نیت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں سے سن کر کچھ لے کر جائیں، دامن بھر کر جائیں، بلکہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ قیمتی اوقات نکال کر آپ یہاں پہنچے ہیں۔ پہنچنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ انسان بغیر مقصد کے حرکت نہیں کرتا، انسان ہلنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ انسان ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ محترم حضرات، آپ سبھی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ خاموشی کے ساتھ دل کے کانوں سے جو بات کہی جائے اسے سنیں۔ محترم حضرات، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے، ساتھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان کی جو یہ حرکت ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ جیسے گھر سے آپ حرکت کر کے یہاں پہنچے ہیں اور منزل پر پہنچنے کے بعد مقصود یہ ہے کہ آپ یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں گے، کچھ لے کر جائیں گے، عمل کی نیت سے سن کر جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ حرکت اب سے نہیں، جس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، جس وقت یہ دنیا موجود نہیں، یہ دنیا پانی اور مٹی کے درمیان تھی، اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور اس پیدا کرنے کے بعد ایک دنیا بنائی جس کو ہم عالم ارواح کہتے ہیں، اور وہ ایک میدان میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی داہنی پسلی سے کچھ لوگوں کو پیدا کیا، جس میں نر بھی تھے، مادہ بھی تھے، جینٹس بھی تھے، لیڈیز بھی تھے، یعنی عورت بھی مرد بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہیں، اس کو سب کو جو جنتی ہیں، محمد آدم علیہ السلام کی داہنی پسلی سے انہیں پیدا کیا، نکالا، ان روحوں کو نکالا اور نکال کر عالم ارواح میں جمع کر دیا۔ یہ ایک حرکت تھی، مقصد کے تحت یہ حرکت تھی۔ اسی طرح بائیں پسلی سے ان تمام انسانوں کو نکالا جو جہنمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا۔ اب جمع کرنے کے بعد دیکھیے اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ایک حرکت کر کے عالم ارواح میں
تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا. جمع کرنے کا ایک مقصد تھا. تمام نبی بھی وہاں موجود تھے. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر وہاں موجود تھے. ان سب کے حواری اور صحابی بھی موجود تھے. اسی طرح تمام انسان جو دنیا میں آنے والے ہیں سب کے سب وہاں موجود تھے. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک وعدہ لینا چاہتا تھا, ایک عہد لینا چاہتا تھا. اس لیے تمام روحوں کو جمع کیا. اور وہ وعدہ اور عہد کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا, اللہ نے جمع کرنے کے بعد تمام انسانوں کی روح کو سے یہ کہا کہ کہو, بتاؤ تم, الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ یہ حرکت مقصد یہی کہ اللہ اپنی وحدانیت کو بتلانا چاہتا تھا, لوگوں کی زبانی کہلوانا چاہتا تھا. تو جمع کرنے کے بعد ایک حرکت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہو کر عالم ارواح میں جمع ہونے کے بعد سب جمع ہو جاتے ہیں. اللہ کا یہ سوال تمام انسانوں سے ہے کہ بتاؤ, الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام کے تمام نبی موجود, سب کے سب خاموش, کسی کو پتہ نہیں جواب کیا دے. اس وقت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی موجود. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہا, بلا, کیوں نہیں, آپ ہمارے پروردگار ہیں. تو سوچئے, جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا بلا, تو تمام نبیوں نے کہا بلا بلا. پھر یہ آواز پورے عالم ارواح میں گونجنے لگی, بلا بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. تو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ نبی کے بھی معلم, سب سے پہلے علم بتلانے والے, علم دینے والے تمام نبیوں کی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتاؤں, جب یہ جواب دیں گے اور وہ عالم ارواح میں تمام لوگوں کو جمع کیا گیا, آپ ذرا بتائیے کیا وہاں پر صف در صف لوگ کھڑے ہوں گے؟ نہیں. کیا آپ یہ سوچتے ہیں جیسے آپ کے محتمم صاحب یہاں ایک دوسرے بچے کو لائن سے بٹھا رہے ہیں, آپ کو صحیح طریقے سے سجا رہے ہیں؟ وہاں کوئی سجانے والا نہیں تھا. بالکل ذرات کی شکل میں تمام روح موجود ہیں. ان روحوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. اتنے لوگ جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کی روحیں موجود ہیں. بتائیے تو صحیح, کیا ضروری ہے کہ اس میں صف در صف کھڑے ہوں گے, لائن لگا کر کھڑے ہوں گے, قطار باندھ کر کھڑے ہوں گے, نماز میں جس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھڑے ہوں گے؟ نہیں نہیں, بلکہ کسی کا چہرہ کسی کے پشت کے سامنے, اور کسی کی پشت کسی کے چہرے کے سامنے, کسی کے بازو کسی کے چہرے کے سامنے. یہی وجہ ہے کہ جس کا چہرہ, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا چہرہ, جس کے چہرے کے سامنے اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم کٹک کے رہنے والے, آپ روڑکی کے رہنے والے, آپ کیسے ہم سے محبت کرتے ہیں؟ عالم ارواح میں آپ کا چہرہ ہمارے چہرے کے سامنے تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں. آپ ذرا سوچئے, آپ کے گھر میں سگا بھائی ہے آپ کا, لیکن اس کو کبھی آپ سے نفرت ہو جاتی ہے. آپ نے اس وجہ پہ ذرا غور کیجئے, نفرت کیوں ہوتی ہے؟ نفرت کی وجہ بھی یہی ہے کہ عالم ارواح میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پشت کے پیچھے ہوگا, یا آپ کا چہرہ اس کے پشت کے پیچھے ہوگا. محترم حضرات, تو یہ حرکت ہے, اسی حرکت سے ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے, ایک حرکت پھر قبر تک بھی پہنچ جائے. تو سب سے پہلے یہ بتانا میں چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو ابھی سجایا بھی نہیں گیا. یہ دنیا فانی دنیا, اس کا وجود بھی نہیں ہوا. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا وجود بتا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے علم بتا دیا. قرآن کریم میں بھی اللہ ایمان لانے سے پہلے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جان لیجئے کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. وہاں یہ نہیں کہا کہ قل لا الہ الا اللہ, نہیں کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ, بلکہ کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا, جان لیجئے. وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم
کو مقدم کیا ایمان پر بھی۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ ایمان ہی نہیں رکھ سکتے، اللہ کو پہچان نہیں سکتے، اللہ کے رسول کو پہچان نہیں سکتے، اللہ کے فرشتوں کو پہچان نہیں سکتے، اللہ کے فرشتوں کے جو صحابی ہیں ان کو پہچان نہیں سکتے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو پہچان نہیں سکتے، اللہ کے قرآن کو پڑھ نہیں سکتے، اللہ کے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اس کے مفاہیم کو سمجھ نہیں سکتے۔ محترم حضرات، یہ علم ہے جو سب سے اول چیز ہے۔ علم کے بغیر انسان بیزار ہے، خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ بہت مشہور شاعر ہیں علامہ سعدی علیہ الرحمہ، فرماتے ہیں پے علم چوں شمع باید خدا کہ بے علم نتما خدا را شناخت، کہ علم کے پیچھے ایسے بھاگو جیسے پروانہ شمع کے پیچھے بھاگے، اس طرح بھاگو، اور اس طرح اگر بھاگو گے تو خدا کو کبھی پہچان سکتے ہو، بغیر علم کے خدا کو پہچان نہیں سکتے۔ علم ضروری ہے۔ مجھے وقت یاد آتا ہے، کچھ دن پہلے یہاں آنا ہوا، یہ مرکز صوت الاسلام جو قاری محمد داؤد صاحب دامت برکاتہم کے زیر سرپرستی یہ آپ کا یہ مرکز چل رہا ہے، کچھ دن پہلے آیا اور ان کی کارکردگی دیکھی تو مجھے وہ یہ وقت یاد آیا کہ جو حدیثوں میں ہم پڑھتے تھے، قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا بنایا تھا، اور اس چبوترے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہوا کرتے تھے، اور تمام کے تمام صحابہ میں سے بعض وہ صحابہ جو علم کا شوق رکھتے تھے اور علم سیکھنے کے لیے آتے تھے، کبھی ان کی تعداد 59 تک پہنچتی ہے، کبھی ان کی تعداد 69 تک پہنچتی ہے، کبھی ان کی تعداد 400 تک پہنچ جاتی ہے، کبھی وہ کم ہو جاتے تھے، کبھی وہ بڑھ جاتے تھے۔ ان کے پاس کوئی مال نہیں، ان کے پاس کوئی دولت نہیں، ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں، ان کے پاس کوئی جائیداد نہیں، فقیر کے فقیر تھے، لیکن وہ علم حاصل کرنے کے لیے اس چبوترے پر آ کر جم گئے، اس چبوترے پر آ کر بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول سے سنیں گے کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، تو سارے کے سارے وہاں پہنچتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر وحی ہوتی تھی، اللہ جو نازل کرتا تھا، جو قرآن بھیجتا تھا، جو اس کی آیتیں ہوتی تھی، جو اس کے احکام ہوتے تھے، ان تمام احکام کو اور ان تمام فرامین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو سناتے تھے۔ وہاں پر بھی کوئی ایسی بہت زیادہ مسند نہیں لگایا کرتے تھے، بلکہ ایک چٹائی ہوا بھی نہیں کرتی تھی، ایسی بیٹھ جایا کرتے تھے، کچھ ویسی کچے میں بیٹھتے تھے، کچھ کچی زمین میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ مجھے یاد آ گیا وہ علم وہاں سے منتقل ہوتے ہوئے آپ کے اس رڑکی تیلی والا تک وہ علم پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کام لینے کے لیے آپ کے یہاں مقرر کر دیا قاری داؤد صاحب کو، اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک مکتب قائم کیا جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہی تعلیم دیتے ہیں جو اللہ کے رسول نے ان کے صحابی کو دیا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ علم، کس علم کی میں بات کر رہا ہوں، وہ علم دین ہے، علم دنیاوی نہیں ہے۔ میں منع نہیں کر رہا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی علوم سے آشنا نہ کرائیں، انہیں نہ پڑھائیں، ضرور پڑھائیے۔ اپنے بچوں کو آپ انجینئر بنائیے، اپنے بچے کو آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری دلائیے، اپنے بچے کو آپ کیمسٹری کی تعلیم دیجئے، اپنے بچے کو آپ کامرس کی تعلیم دیجئے، آپ اپنے بچے کو سائنس کی تعلیم دیجئے، آپ اپنے بچوں کو بایولوجی کی تعلیم دیجئے، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، آپ اپنے بچے کو وکیل بنائیے، آپ اپنے بچوں کو جج بنائیے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں سب سے پہلے اس کو مسلمان ضرور بنائیے، سب سے پہلے اس کو مسلمان ضرور بنائیے۔ یہ علم بہت مشقت سے ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس علم کو اپنے دلوں میں سمویا اور اس کو مضبوطی سے پکڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی کو بھیج کر دو چیزیں ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی، ایک قرآن کریم ہے اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر اگر دیکھنے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، گفتہ
کرے وہ گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اللہ جو کہتا ہے محمد وہی کہتے ہیں۔ اللہ قرآن کو نازل کیا اور نازل کرنے کے بعد اس کا ترجمہ کون کر رہا ہے، اس کی تشریح کون بتا رہا ہے؟ محمد عربی بتا رہے ہیں، اور کیوں نہ بتائیں؟ قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ۔ اللہ نے جو یہ وحی کی ہے، یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ 23 سال کے زمانے میں جو کچھ اترتا رہا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تک پہنچاتے رہے، لوگ جوک جوک در جوک وہاں پہنچتے رہے اور علم حاصل کرتے رہے، شمع کی طرح پروانوں کی طرح شمع پر ٹوٹتے رہے، علم حاصل کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کرتے رہے۔ اس چبوترے میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، اور اسی طرح بہت سارے صحابہ، معزز صحابہ، ان کا کیا نام لیا جائے، بہت سارے لوگ تھے وہاں علم حاصل کرنے کے لیے پہنچتے تھے، لیکن بھوک کی وجہ سے تین دن ہو جایا کرتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے، لیکن علم دین کو حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، چلتے چلتے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ بچوں نے سمجھا انہوں مرگی کی بات ہے، بچوں نے سمجھا ہو سکتا ہے بات کی وجہ سے بیمار ہو گیا یا اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے ہؤلاء المجانین، یہ تو پاگل لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے دیوانے ہیں۔ فرمایا، کہتے ہیں کہ وہ جب ان کو پوچھا گیا کیا مسئلہ تھا، کہا 3 دن سے مجھے فاقہ ہے، پیٹ پر ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے گر پڑا تھا، بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہے، ہم مال اور دولت کمانے میں اندھے ہو چکے ہیں، ہم اپنے بچوں کی زندگی کو ختم کر دے رہے ہیں، ہم اپنی بچے کو کیریئر کو برباد کر رہے ہیں۔ ہم نے سوچا نہیں، صرف فیوچر میں یہ سوچتے ہیں کہ آئندہ چل کر مستقبل میں ہمارا بچہ کرے گا کیا۔ آپ ضرور اس کو بہت کچھ پڑھائیے گا، آپ نے علم دین سے اس کو روشناس نہیں کرایا، بتاؤ اس بچے کا کیا بنے گا آگے چل کر، بتاؤ۔ ایک واقعہ آپ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے اور یہ سبق لے کر جائیے کہ ہم اس کو سننے کے بعد کبھی بھی ہم اپنے بچوں کو علم دین سے ناآشنا نہیں رکھیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب سنیے، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر جس نے میٹرک کے بعد 10+2 کیا، اس نے پھر اس کے بعد گریجویشن کمپلیٹ کیا، پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی، کسی چیز میں اس نے اسپیشلائزیشن کیا، تخصص کیا، اب اس میں ٹھوس بن گیا، پی ایچ ڈی کا وہ ڈاکٹر ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، جو ہی اس کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے تو جاتا ہے ایک مولانا صاحب کے پاس، کیونکہ ضرورت پڑنے پہ مولانا کے پاس ہی آنا پڑتا ہے۔ یا تو 3 وقت میں یاد کرتے ہیں انہیں کہ جب گھر بچہ پیدا ہوتا ہے کہ آئیے گا ذرا اذان دے دیجیے گا، پھر دوسرے وقت میں یاد آتا ہے جب بچہ درمیان میں پہنچتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، بچی اور بچیاں کہتے ہیں کہ ذرا نکاح پڑھا دیجیے گا، پھر جب تیسرا وقت آتا ہے، آخر وقت، جب وہ اس دنیا دار فانی سے رخصت ہوا چاہتا ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ ذرا آئیے گا جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ یہ 3 وقت ضرور آتے ہیں، یاد رکھنا۔ آپ درمیان کی زندگی کیسے ہی اپنی مرضی سے گزاریے، پہلے بھی آپ پکڑیے گا انہی علماء کو، آخر میں بھی انہی علماء کی ضرورت پڑے گی، انہی حفاظ اور قرہ کی آخر میں بھی ضرورت پڑے گی۔ آپ دنیا دیکھ رہے ہیں تو انہی کی وجہ سے، اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو وہی ہے جو آپ کی نماز جنازہ پڑھا کے آپ کو رخصت کر رہے ہیں، ان کی قدر ضروری ہے۔ محترم حضرات، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر پہنچتا ہے ایک عالم صاحب کے پاس، کہتا ہے کہ مولانا صاحب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ آئیے گا نماز جنازہ ادا کرا دیجیے گا، نماز جنازہ پڑھا دیجیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ جاؤں گا، اور وہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ پڑھانے کے بعد وہ لڑکا جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا وہ بہت زیادہ رو رہا ہے، مسلسل روتا جا رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے، جو یہاں آیا وہ کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر ایک کا وقت متعین ہے، وہ یہاں سے جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب بھی دنیا کے دستور کے مطابق وہ یہاں سے چلے گئے، اس میں فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے، کچھ دنوں کے بعد تم بھی بھول جاؤ گے۔ کہا کہ جب زیادہ اس نے اصرار کیا لوگوں نے تو اس پر اس نے جواب نہیں دیا، تو عالم صاحب نے کہا کہ مجھے اس نے بلایا تھا، میں اس کا مہمان ہوں، ذرا اس کے پاس جاتا ہوں۔ جا کر اس نے پوچھا، جرأت کر کے کہا کہ بتاؤ تو بھلا کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اس
اس نے جو بات کہی ہے وہ سننے کے لائق ہے. آپ اپنے کانوں دلوں کے کان سے سنیے اور اس کو مضبوط تھام لیجئے. اس شخص نے کہا میں اس لیے رو نہیں رہا ہوں کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میں اس لیے رو نہیں رہا ہوں کہ میرے والد اس دنیا سے رحلت فرما گئے, اس دنیا سے کوچ فرما گئے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے اپنی تمام جائیداد کو میرے اوپر صرف کر کے مجھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تو بنایا, مجھے دنیا کے تمام مال و دولت کمانے والا تو بنایا, مجھے ہر بڑے لوگوں میں بیٹھنے والا تو بنایا, مجھے بہت مال و دولت حاصل تو ہو گئی, لیکن بتاؤ ایسے علم سے کیا فائدہ؟ مجھے انہوں نے دین کی تعلیم نہیں دی, دین کی تعلیم سے روشناس نہیں کرایا, مجھے دین کی تعلیم نہیں سکھلائی, جس کی وجہ سے میں آج اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھنا ہی نہیں جانتا. محترم حضرات, ایسے علم سے کیا فائدہ جو آخر وقت میں آپ کا لڑکا, آپ کے فرزند ارجمند آپ کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھ سکے. محترم حضرات, افسوس کی بات ہے آج انسان سرپرست ہو چکا ہے. انسان صرف مادیت پرست, صرف مال کی طرف دوڑتا ہے, دونوں ہاتھ سے چاہتا ہے کہ کہیں سے مال آ جائے. مال تو بہت حقیر چیز ہے, ہاتھ کا میل ہے, یہ مال ہاتھ کا میل ہے. جب زیادہ آ جائے تو آپ اس کی حفاظت میں سرگردہ رہتے ہیں, آپ کی نیند اڑ جاتی ہے, آپ سیکورٹی فورس رکھتے ہیں. زیادہ مالدار ہو جاتے ہیں تو آپ کو ٹیبلٹ لے کر سونے کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو نیند نہیں آتی. بڑے بڑے جو لوگ ہیں, کئی کئی فیکٹریوں کے مالک ہیں, کئی کئی ملوں کے مالک ہیں, ان سے ذرا پوچھئے کیا ان کی زندگی سکون سے گزر رہی ہے؟ کہتے نہیں, ہمیشہ دھکا لگا ہوا ہوتا ہے. ہمارے 100 دشمن ہیں, ساتھ میں گارڈ کو بھی لے کر چلتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ بھئی نیند نہیں آتی, ایک ٹیبلٹ لے کر کھا کر سوتا ہوں. اور جب وہ دیندار نہیں ہوتا, ویسی بہت دنیا دار ہو تو کہتا ہے کہ کوئی نشیلی چیز لے لوں, براؤن شوگر لے لیتا ہے, ہیروئن لے لیتا ہے, سگریٹ کے ساتھ اسے پیتا ہے اور پینے کے بعد کش لینے کے بعد اسے سکون محسوس ہوتا ہے. بتاؤ وہ اپنی زندگی میں اتنا مالدار ہونے کے بعد اس مال کی حفاظت میں وہ پاگل ہے, اس مال کی حفاظت میں وہ سرگردہ ہے. لیکن آپ اگر علم حاصل کریں گے, علم کی حفاظت کرنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں پڑے گی. علم کی حفاظت کرنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں پڑے گی. مال تو وراثت ہے قارون کی, اور علم انبیاء کی وراثت ہے. وراثت میں جو چھوڑ گئے ہیں انبیاء وہ علم ہے, کوئی مال نہیں ہے. یہ علماء ان کے وارث ہیں جو اس علم کو مضبوطی سے پکڑے لے جا رہے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی بھرپور مکمل طور پر اس کی نگرانی رکھی اور اس کو مضبوطی سے تھاما, اور تھامنے کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ علم ہمارے تک پہنچا. میں بتاتا ہوں کیسے وہ علم ہمارے تک پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو لوح محفوظ میں لکھا, لوح محفوظ میں پورے کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد اس کو ایک مرتبہ فرشتوں کے ذریعے اس کو آسمان دنیا تک اس قرآن کریم کو پہنچایا. اور پہنچانے کے بعد پھر 23 سال کے زمانے میں وہاں سے جبرائیل امین علیہ السلام نے اس قرآن کی تعلیم کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کو اپنے صحابی کی طرف بانٹ دیتے ہیں, اس صحابیوں تک پہنچاتے ہیں. اس صحابی میں سر چوٹی کے جو صحابی ہیں ان میں 6 ہیں خلفائے راشدین ہیں, حضرت ابو بکر صدیق ہیں, حضرت عمر فاروق ہیں, حضرت عثمان ذی النورین ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. یہ 4 صحابی ہیں, 6 صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے میں سرخیل ہیں. سب سے زیادہ جن کا کردار ہے وہ حضرت 6 صحابہ ہیں. ان 6 صحابوں میں سے بتاؤں آپ کو کیسے ہوا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کوفہ آتے ہیں, عبداللہ ابن عمر وہیں رہ جاتے ہیں مدینہ منورہ میں, وہ درس و تدریس کا کام کرتے ہیں. ان کے بھی بیش بہا شاگرد پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں. آنے کے بعد یہ کوفہ میں رہتے ہیں اور کوفہ میں بہت زیادہ ان کے شاگرد ہوتے ہیں. انہی کوفہ کے شاگردوں میں سے انہی شاگردوں میں ایک شاگرد حماد ہیں. ان کی شاگردوں میں حضرت امام ابو حنیفہ ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک وہ علم پہنچ گیا. پھر امام ابو حنیفہ کے 2 بہت شاگرد رشید رہے جو علم کے مینارہ ہیں, مینارے نور ہیں. حضرت امام محمد ہیں, حضرت امام ابو یوسف ہیں. ان دونوں نے اس علم کو آگے بڑھایا, اور آگے بڑھاتے بڑھاتے جب وہ علم کوفہ سے
لے کر سمندر کے راستے ہوتے ہوئے، بخارا کے راستے ہوتے ہوئے وہ دہلی پہنچتا ہے. وہ علم دہلی میں جب پہنچتا ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کو تھامتے ہیں. اس علم کو تھامنے کے بعد اس کی تمام حفاظت کرتے ہیں. پھر اپنے شاگرد پیدا کرتے ہیں. انہوں نے اپنے شاگرد شاہ اسماعیل کو پیدا کیا. انہوں نے اپنے شاگرد کو شاہ اسماعیل شاہ اسحاق کو پیدا کیا. پھر شاہ اسحاق کے 2 شاگرد پیدا ہوتے ہیں جو بہت زیادہ آپ جانتے ہیں. ایک ان میں سے امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دوسرے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تصوف میں آگے نکلتے ہیں، فقہ میں آگے نکلتے ہیں اور دیگر احادیث میں آگے نکلتے ہیں. اور حضرت امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم کو بڑھاتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کا قیام لاتے ہیں. محترم حضرات، وہ علم دارالعلوم دیوبند تک پہنچا اور پہنچنے کے بعد تقریباً 1883 میں سنگ بنیاد کے بعد وہ علم پھیلتا رہا اور پوری ہندوستان نہیں بیرون ہندوستان 6 بر اعظم میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ قاسمی دنیا میں دیوبند کا فرزند ملے گا. وہ چاہے بالواسطہ ہو چاہے بلا واسطہ ہو. اسی طرح وہی فارغ ہوتے ہوئے آپ کے اطراف و اکناف میں آتے ہیں. کہیں پر یہ مدرسہ قائم کرتے ہیں، کہیں وہ مکتب قائم کرتے ہیں. اسی مکتب اور مدرسے والے پھر آپ کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. بتاؤ تو صحیح، وہ علم جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو دیا تھا وہی علم ہے یا نہیں ہے؟ وہی علم ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہی علم ہے. اب اس علم کی حفاظت کیسے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جتنے انبیاء آئے کہا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، بہت بڑے بڑے عالم تھے، ربانیین تھے، احبار تھے. ان سے کہا کہ آپ اپنی کتاب کی حفاظت کر لیجئے، آپ اپنی کتاب کی حفاظت کر لیجئے. بما استحفظوا من کتاب اللہ. توریت کی حفاظت ان کے نبیوں کی ذمے، انجیل کی حفاظت اس کی نبی کے ذمے، اسی طرح زبور کی حفاظت ان کی نبی کے ذمے. لیکن جب قرآن کا نمبر آتا ہے اللہ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کریم کی میں نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اب ذمہ داری لینے کے بعد میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی انسان کسی چیز کی ذمہ داری لیتا ہے تو اس کام کو کسی اور سے کرواتا ہے، ضروری ہے. آپ جانتے ہیں جب کوئی بادشاہ یہ کہے کہ میں فلاں ملک کو فتح کروں گا تو فتح کرنے کے لیے ہمیشہ وہی نہیں ہوتا بلکہ ایک فوج تشکیل دیتا ہے، ایک فوج بناتا ہے اور فوج بنانے کے بعد سرحد میں لگاتا ہے، اس کو میمنہ میسرہ دیتا ہے، اس کو آمنے سامنے سب در کر کھڑا رہتا ہے اور الگ الگ جگہ چوکی بناتا ہے، پھر لوگوں کو اس پر مسلط کرتا ہے. اسی طرح حالانکہ اگر اس سے پوچھا جائے آپ نے ملک کو فتح کرنے کی ذمہ داری لی تھی، کہا کہ میں اس ذمہ داری کو کر رہا ہوں پوری. وہ کیسے کر رہا ہوں؟ میں نے اپنے فوج کو رکھ رکھا ہے، اس پہ خرچ کر رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے. اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں گویا کہ اس کا سب کا صحرا اسی بادشاہ کی طرف جاوے، جو بھی وہ کام کرتے ہیں بادشاہ کی طرف لوٹے. اسی طرح اللہ نے اس قرآن کی حفاظت ضرور لی ہے، لیکن اس قرآن کی حفاظت لینے کے بعد ان علماء کو، ان حفاظ کو فوج کی شکل میں بھیج دیا کہ آپ اس قرآن کی حفاظت کیجیے. محترم حضرات، یہ علماء ہیں، یہ حفاظ ہیں، یہ قراء ہیں، یہ مفتیان کرام ہیں. آپ جانتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے سارے مسائل کو حل کرتے ہیں، پھر بھی کوئی عوض نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہتے. جو انسان اس وقت ایجوکیٹڈ کہلاتے ہیں، کہتے ہیں دین اور دنیا برابر ہے، دین بھی دیکھو دنیا بھی دیکھو. آپ ذرا بتائیے، آج اشکال کرتے ہیں کہ آپ مدرسوں میں انگریزی بھی تعلیم دیجئے، آپ مدرسوں میں سائنس بھی تعلیم دیجئے. ذرا سوچئے، مدرسے میں پڑھنے والے 5% ہیں اور اسکولوں میں پڑھنے والے تقریباً 95% ہیں، یعنی 95% ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے صبح سویرے ایک بہت بڑی جماعت، بہت سارے بچے اسکولوں کے لیے جھوم در جھوم جاتے ہیں. اسکول کی گاڑیاں آتی ہیں، ماں صبح اٹھ جاتی ہے، نماز کی فکر نہیں، بچوں کو اسکول بھیجنے کی ضرور فکر ہوتی ہے. صبح سے اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد اس کے لیے کپڑے تیار کرتی ہے، اس کو برش کرواتی ہے، اسے پھر جوتے پہنواتی ہے، اپنے ہاتھ سے پہناتی ہے، پہنانے کے بعد اس کے کپڑے پہنانے کے بعد ٹائی لگاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کے ٹفن پیک کرتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو بہت بہترین کر کے سجانے کے بعد کہتی ہے یہ 5 روپے بھی دیتی ہوں، اس کو لے کر وہیں کچھ خرچ کر لینا، کچھ کھا لینا. اور دینے کے بعد پھر اس کا باپ بھی اٹھتا ہے
ہے جو نماز کے لیے نہیں اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہ جاتا ہے. صبح کوئی نہیں ہوتا اس وقت نماز کے لیے جاتے ہوں یا نماز پڑھ کر لوگ آتے ہوں, اس وقت وہ پہنچتا ہے کیونکہ اسکول دور ہے, وہاں جا کر اس کو ٹیوشن میں بھی شامل ہونا ہے, اسکول میں بھی جانا ہے, پہلے سے چلا جاتا ہے. اب جانے کے بعد وہاں انتظار کرتا ہے, گاڑی آئے گی اور اس کو وہاں بھیجے گا. جانے کے بعد جب وہ بچہ چلا جاتا ہے پھر وہ وہاں سے آتا ہے, آنے کے بعد پھر انتظار کرتا ہے, پھر اس گھر کے بچے کو لاتا ہے اور اس کی پوری کفالت کرتا ہے. لیکن مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ وہ بھی نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ دین سے دور ہے. کتنی محنت اور توجہ کتنی, صرف دنیا کے مفاد کی خاطر کہ ہمارا بچہ کیا کرے گا. میں عام طور سے سنتا رہتا ہوں, کسی جلسے میں جلوس میں جانا ہوتا ہے, کسی میٹنگ میں بیٹھنا ہوتا ہے کہ یہ مولانا لوگ کھاتے بہت ہیں, یہ مولانا لوگ بھیا اللہ کھلاتا ہے, کھاتے بہت ہیں. جب ہم میں ان سے پوچھتا ہوں جب یہ کھاتے بہت ہیں اپنے بچوں کو مولانا بنائیے نا, اپنے بچوں کو حافظ بنائیے, کبھی بھوکا نہیں رہے گا, بہت کھائے گا. جب بات آتی ہے کہ پڑھائیے, کھائے گا کہاں سے, کمائے گا کہاں سے. جب بات آتی ہے کہ آپ حافظ بنا دیجئے, بولتے ہیں کمائے گا کہاں سے, کھائے گا کہاں سے. اب تو کہہ رہے تھے ابھی کہ مولانا بہت کھاتے. سوچئے ذرا, یہ اعلامیہ ہے. ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھے ہوئے ہیں, دینی تعلیم سے دور رکھے ہوئے ہیں. اپنے 5 بچے ہیں, اگر ان 5 بچوں کو ہم اسکول بھیج دیتے ہیں, کیا ہم نے کسی بچے کو مدرسے میں بھیجا؟ میرے محترم دوستو, پس پردہ بیٹھیے مائیں اگر یہ چاہیں تو اپنے بچوں کو مدرسہ بھیج سکتی ہیں, اور مدرسے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ مدرسہ کا قیام جو آپ کے یہاں ہوا ہے یہ یقیناً بہت آپ کے لیے بڑی نعمت ہے کہ آپ کے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں, جبکہ آپ اسکولوں میں بہت لمبی لمبی فیس دیتے ہیں. ہمارے خود بھانجے بھتیجے پڑھتے ہیں, مدرسوں کے ساتھ اسکول میں پڑھتے ہیں, تو ہمیں تقریباً ماہانہ کبھی 7,000 کبھی 8,000 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. ضرور اس پہ خرچ کرنا پڑتا ہے, یاد رکھنا, لیکن ضرور پڑھائیے آپ انگلش میڈیم میں, ضرور آپ اس کو سب کچھ پڑھائیے, لیکن پہلے اس کو مسلمان بنائیے, اس کو پہلے دین سے روشناس کرائیے, اس کو دین کی تعلیم پہلے دیجئے, اس کو قرآن کی تعلیم پہلے دیجئے. ورنہ یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ انگلش میڈیم میں پہنچا دیتے ہیں, جیسب میں پہنچا دیتے ہیں, زاویہ میں پہنچا دیتے ہیں, آپ اسی طرح جو بھی اسکول انگلش میڈیم کے ہوتے ہیں 3 سال کے بچوں کو وہ لیتے ہیں, اور عیسائی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, یہودی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, اس بچے کا ذہن کچا ہوتا ہے, اس کو اپنی دین کی طرف کھینچتے ہیں. جب وہ بڑا ہوتا ہے کہتا ہے نماز کیا ہے, بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے روزہ کیا ہے, جب بڑا ہوتا ہے کہتا ہے یہ حج کیا ہے, اس میں تو مال کا ضیاء ہے. یقین مانیں آپ اپنے بچوں کو اگر دین کی تعلیم نہیں دیں گے تو اس دنیا میں بھی ناکام رہیں گے اور آخرت میں بھی ناکام رہیں گے. اور جو دنیا جو آپ میں آخرت کی زندگی آنے والی ہے جو لا فانی ہے, کبھی فنا ہونے والی زندگی نہیں, ابد الآباد وہاں انسان نہیں رہے گا. اس کے لیے کچھ کوشش کر لیجئے, اس کے لیے کچھ کوشش کر لیجئے. میرے محترم دوستو, میں ان نوجوان جو شادی شدہ ہیں میں ان سے وعدہ لینا چاہتا ہوں, اگر آپ کا 2 بچہ ہے, 2 لڑکے ہیں, ضرور ایک کو آپ علم دین سکھانے کے لیے خالص ان کو مدرسے میں بھیج دیجئے اور ان کو تعلیم علم دین سکھائیے. اگر ایسا نہ کریں گے, اگر یہ مدرسے کا جال علماء نے نہ بچھایا ہوتا, یقیناً آپ کچھ نسلوں کے بعد ہماری نسلیں مرتد ہو جایا کرتی ہیں. محترم حضرات, یہ جو مدرسہ مکتب نظر آتے ہیں یہ دین کے قلعے ہیں, قلعے یہ دین کی حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں. اس کو بنانے کے لیے بہت عرق ریزی کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے, پھر بھی بے لوث خدمت کرتے رہتے ہیں. ان علماء کی قدر کیجئے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ علماء کی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو صرف کھاتے ہیں, پیسے کماتے ہیں. نہیں نہیں, بالکل نہیں. اگر آپ کا کوئی کھا بھی لیتا ہے تو یقین مانے دیندار کھا رہا ہے, کوئی دنیا دار نہیں کھا رہا. محترم حضرات, آپ اپنے بچوں کو علم دین سے آشنا کرائیے اور علم دین آپ ضرور دیجئے. اگر آپ علم دین نہیں دیں گے تو یہ بچے ناکام ہو جائیں گے. تو میں اس تیلی والے کے تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں, درخواست سمجھ لیجئے, التجا سمجھ لیجئے, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ, بنائیں گے. جن کے بچے ہیں وہ تو چاہیے کہ وہ ابھی سے نیت کر لیں, ہم گھر جائیں گے تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. اور
یہ مدرسہ جہاں ہمارے بچے کی کفالت ہوگی ہم بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے. جتنے پیسے ہم اسکولوں میں خرچ کرتے ہیں، جتنے پیسے دیگر جگہوں میں خرچ کرتے ہیں، اتنے پیسے ہم مدرسوں میں بھی لگائیں گے، اور مدرسوں میں لگانے کے بعد اس کو کامیاب بنائیں گے، کریں گے انشاءاللہ. بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنی تھی، مجھے صرف ایک بات خاص طور سے بتانی تھی کہ یہ علم کی اہمیت آپ اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ اس علم کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے. جتنے بھی علم ہیں دنیا میں وہ سب فنون ہیں، اصل علم تو علم اللہ ہے، اصل علم تو علم دین ہے. اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کیجئے، اپنے بچوں کو نماز پڑھانا سکھائیے. آج مسلمان کی مسجدوں میں، یہ جو مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں مسجدیں نوحہ کرتی ہیں اور روتی ہیں، کیوں مسلمان نوجوان بچے نہیں ملتے؟ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ انہیں نماز کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے. جب نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو کہاں سے جائے گا نماز پڑھنے کے لیے؟ تو مدرسے بھیجیے اپنے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بھی یہاں سے سیکھ کر صفا کی طرح وہ چبوترے میں سیکھنے والے اپنے گھر میں بتایا کرتے تھے. یہ بھی بچے آپ کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو جو مدرسے تک نہیں پہنچ سکے ان کو وہ چیز بتائیں گے اور وہ تعلیم دیں گے. انشاءاللہ آپ کا گھر دینی ماحول بن جائے گا. اور پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا یہ بڑا بچہ، ہمارا یہ گریجویشن کمپلیٹ کیا ہوا ہے، انجینئر ہے، لیکن ذرا آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے. کماتا تو بہت ہے لیکن آپ اس کے لیے ذرا دعا کر دیجئے، تھوڑا سے دین سے بھٹکا ہوا ہے، تھوڑا دین کے راستے سے الگ ہو گیا ہے. بھائی افسوس کی بات ہے، تھوڑا کہتے ہیں کہ ذرا سے راستے سے ہٹ گیا، تو پورا ہٹا ہوا ہے. اس لیے آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کریں گے انشاءاللہ. کہیے ہاتھ اٹھا کر کہ ہم علم دین سے آراستہ کریں گے انشاءاللہ. اس مجلس یہ دینی مجلس ہے، جو وعدہ کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو پورا کرے گا. اور وعدہ کرنے کے بعد آپ اس کی کوشش اور محنت ضرور کیجئے، اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کیجئے اور ان مدرسوں کو آباد کیجئے اور ان مدرسوں کا ساتھ دیجئے، جو ان کو پڑھاتے ہیں ان پڑھانے والوں کا ساتھ دیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، جم کر سننے کو قبول فرمائے، کچھ عمل کے لیے نیت سے اپنے پلوں میں باندھ کر لے جانے کی توفیق مرحمت فرمائے. انہی چند کلمات پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر